جہاں پانی ہونا چاہیے وہاں پانی نہ ہو، یہ شر ہے۔ پانی شر نہیں ہے، پانی کا نہ ہونا شر ہے۔ پانی میں کمال یہ ہونا چاہیے کہ وہ پیاس بجھا سکے۔ اب اگر کوئی پانی ایسا ہو جو پیئیں اور پیاس نہ بجھے، یہ شر ہے۔ یا عدم ذات شر ہے، تقریب ذہن کے لیے مثال دے رہا ہوں، اور یا جو کمال ذات میں ہونا چاہیے وہ نہ ہو، یہ شر ہے۔ مثلا انسان خیر مجسم ہے، انسان میں انس ہونا چاہیے، کوئی ایسا انسان ہو جس میں انس نہ ہو، یہ شر ہے۔ آپ کسی انسان سے بات کریں اور اس میں انسانی کمال نہ ہو، یہ شر ہے۔ تو شر کیا اللہ نے خلق فرمایا ہے؟ اللہ نے تو انسان بنایا ہے اور اس میں وہ کمالات بھی پوشیدہ رکھے ہیں، اور اس نے اس کمال کو ضائع کر دیا یا اس کمال تک نہیں پہنچا، یہ شر ہے۔ یہ ایک لفظ ہی کافی ہے، یہ ایک جملہ، ایک مثال۔ اس انسان میں کیا کیا کمالات ہونے چاہیے؟ یہ انسان کی ساخت ایسی ہے، انسان کی ماہیت ایسی ہے، انسان کی حقیقت ایسی ہے کہ اس کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ اگر کوئی انسان علم حاصل کرے یہ خیر ہے، علم حاصل نہ کرے یہ شر ہے۔ تو جہل کیا ہے؟ شر ہے۔ تو جہل کوئی شے ہے کیا؟ عدم علم کا نام جہل۔ علم کا نہ ہونا جہالت ہے، یا کوئی چیز ہے جو اللہ نے پیدا کی ہے جس کا نام جہالت رکھا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم پیدا کیا ہے، علم خلق کیا ہے، علم عطا کیا ہے، علم اس کی صفت ہے، اس نے عطا کی ہے۔ علم خیر محض ہے، علم کا نہ ہونا جہل ہے، جہل شر ہے۔ یعنی یا عدم ذات شر ہے یا عدم کمال ذات شر ہے۔ یہ سب تقریبی مثالیں ہیں، ٹیکنیکل بحث میں جائیے گا کہ ملا ہادی سبزواری نے شرح اسماء الحسنہ میں کیا لکھا ہے تو ذرا سا اور دقیق ہو جائے گی بحث۔